إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك اللہ بابرکت ہے جس نے یہ کتاب مبین نازل فرمائی اور اگر وہ ذات چاہے تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر عنایت فرما سکتے ہیں جس کا مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا ہے۔ وہ اس سے بہتر کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے درمیان خود رو نہریں بہتی ہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ رب العزت آپ کو محلات عطا کر سکتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعة، حقیقت یہ ہے کہ یہ مطالبات تو ان کے کٹ حجتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس کی وہ تکذیب کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ گزشتہ جمعے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے
یہ بتایا گیا تھا کہ اہل مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے مقصد اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اصل بات نبوت کے لیے جو لازم ہے وہ پاکیزگی، طہارت، صلہ رحمی، خالص اللہ کی بندگی، اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کا نفاذ، یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت سے تعلق رکھتی ہے۔ باقی مال و زر کا ہونا یا نہ ہونا اس کا نبوت سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کٹ حجتی کے طور پر جب وہ دلائل کی دنیا میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے اگر آپ کے لیے کوئی کھجوروں کا، انگوروں کا کوئی باغ ہو اور آپ کے لیے ایک سونے چاندی کا محل ہو۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے اس اعتراض کا جواب ان آیات میں دیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ان کا مطالبہ پورا ہونے پر آپ کو مان لیں تو میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ مطالبہ ان کا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہے، یہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ اگر صرف یہی بات ہوتی تو میں آپ کو ایک بار نہیں کتنے ہی بار عطا کر دیتا کہ جن کے اندر خود رو نہریں بہتی، ان کو پانی لگانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی، اور یہ ایک محل کا مطالبہ کرتے ہیں، میں آپ کو نہ جانے کتنے محل عطا کر دیتا۔ قصور یہ جمع مقصر ہے اور اس کا اطلاق 10 سے اوپر تک سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 سے لے کر آگے تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کیا میں تو 10 آپ کو محل ایسے عطا کر دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محل آپ کے ہو بھی جائے تو بھی یہ آپ کو نبی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں، اور جو قیامت کے منکر ہیں ہم نے ان کو دنیا میں ہدایت نہیں دے دی، ہم نے تو ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے اندر ان کو ڈالا جانا ہے۔ اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، یہ خوب جھنجھوڑا ہے ان کو کہ جہنم جو ہے جب ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی، ابھی یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، جہنم ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی تو فرمایا سمعوا لها تغیظا، جہنم جو ہے وہ غضبناک ہو جائے گی اور غضبناک ہو کر اس طرح چنگاڑے گی جس طرح شیر اپنے شکار کو دیکھ کر چنگاڑتا ہے۔ زفیر شیر کی چنگاڑ کو کہتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر ایسے چنگاڑے گی اور یہ آواز اس کے چنگاڑنے کی، اس کے دھاڑنے کی آواز یہ دور سے سنیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ، جہنم تو ان کے انتظار میں ہے، یہ جہنم کی تکذیب کرتے ہیں، جہنم تو ان کے انتظار میں ہے کہ یہ آئیں میرا نمائ بنے، فی اعماد ممددہ، اور بڑے بڑے مضبوط ستونوں کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے
دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بلڈنگ کو آگ لگ جائے تو بلڈنگ کی عمر کم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دنیا میں اگر کسی بلڈنگ کو آگ لگ جائے تو سامان تو جلتا ہی جلتا ہے، لیکن اس بلڈنگ کی حالت بھی خستہ ہو جاتی ہے آگ لگنے کی وجہ سے۔ لیکن رب ذوالجلال نے کافروں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ غور سے سن لو، وہ جہنم ایسی نہیں ہے کہ بھی اس میں کوئی 50 60 100 1000 سال آگ جلے گی تو وہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی اور یہ نکل جائیں گے، نہیں۔ فی عامد ممددہ، وہ تو بڑے بڑے مضبوط لمبے جو ہے ستونوں والی ہے جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا۔ اب ذرا یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر جیل ہے نا، جو اصل مجرموں کو جہاں رکھا جاتا ہے، وہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ 5 ساڑھے 5 فٹ لمبی اور 1.5 2 فٹ چوڑی، جس میں خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے، 5 ساڑھے 5 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی، اس کے اندر اس کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھ لو، یہ دنیا کی جیل سے وہ جیل بڑی خطرناک ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو تنگ جگہ میں داخل کیا جائے گا، مقرنین، پابند سلاسل کر کے، ان کو پابند سلاسل کر کے اس تنگ جگہ میں رکھا جائے گا، سلاسلا و اغلالا و سعیرا، اور وہ جو بیڑیاں ہیں، جو زنجیریں ہیں، وہ عام زنجیریں نہیں ہیں، وہ بیڑیاں عام بیڑیاں نہیں ہیں، وہ آگ کی بنی ہوئی زنجیریں اور آگ کی بنی ہوئی بیڑیاں ہیں، ان کے اندر ان کو جکڑا جائے گا۔ اور کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن دیکھیں گے یہ جو آج آپ پر آوازیں کستے ہیں نا، آج آپ کا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، اس دن یہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کی جو تہ بند ہیں، جو ان کی شلواریں ہیں، جو ان کی قمیضیں ہیں، وہ انتہائی بدبودار مادے کی ہوگی۔ آگ اپنی جگہ پر ہے، آگ بھی ہے، اور بدبودار مادے کی قمیض چادر ان کو پہنائی جائے گی، اور جب جسم جلیں گے تو بدبو جو ہے پھیلے گی، یعنی ایک جہنم کی جلنے کی بدبو، اور ایک وہ جو ان کو قمیص یا چادر یا شلوار جو پہننے کو دی جائے گی وہ بھی بدبودار مادے کی بنی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر طویل عرصہ وہاں گزر جائے گا، اور کیا کہیں گے پھر وہ؟ دعوا ہنالک ثبورا، پھر موت کو آوازیں دیں گے، کہیں گے موت تو کہاں سو گئی ہے، آتی کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں تو جب جل جاتے تھے تو علاج کرنے کے باوجود موت آ جاتی تھی، آج کیوں نہیں موت آ رہی؟ موت کو آوازیں دیں،
دو ہنالک ثبورا۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنا عرصہ تک موت کو آوازیں دیتے رہیں گے۔ آگے سے دو جواب ملیں گے۔ پہلا جواب ملے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت نہیں مانگو، اس لیے کہ ایک لمحے کے بعد جو دوسرا لمحہ آنا ہے اس میں پہلے لمحے کے مقابلے میں زیادہ تکلیف ہوگی۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب ملے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت نہ مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، وہ ابھی تو تم بہت ساری موتیں مانگو گے۔ ایک موت سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اگر ایک موت آ بھی جائے تو ایک موت سے تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی، وہاں بڑی موتیں مانگیں گے۔ ایک تو یہ جواب دیا جائے گا، اور دوسرا ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ سن لو غور سے، لا یموت ولا یحییٰ، مرنا نہیں ہے، تم پہ موت نہیں آنی، لیکن یہ بھی بات یاد رکھ لو زندگی بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نا اصطلاح انسانوں والی استعمال کی ہے، کیونکہ جو آدمی عرصہ دراز سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے نا ڈاکٹر راشد صاحب، جو آدمی طویل عرصے سے بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ زندگی کاہے کی زندگی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ یہ کاہے کی زندگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ زندگی بھی زندگی نہیں ہوگی، موت ویسے نہیں آنی اور زندگی بھی زندگی نہیں ہوگی، لا یموت ولا یحییٰ۔ اللہ اکبر۔ پھر جس طرح وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، پھر اس دن ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ جزا بالمثل ملے گی ان کو۔ پھر اللہ پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اذالک خیر ام جنت الخلد، جہنم میں ڈالا جائے گا، چیخ و پکار کریں گے، روئیں گے، موت کو آوازیں دیں گے، تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو جنت تمہیں نظر آ رہی ہے جہنمیوں کو، اس دن یہ جو ہے نا آنکھوں کی بینائی، اس کے سامنے جو پردے ہیں نا، دنیا میں تو ایسا ہے نا کہ روشنی کسی کے ساتھ ٹکراتی ہے، پھر منعکس ہو کر واپس آتی ہے، پھر نظر آتا ہے، قیامت کے دن یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جنتی نظر آئیں گے اور جنتیوں کو جہنم کے اندر جہنمی نظر آئیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ ذرا دیکھو اوپر نظریں اٹھا کے، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ بتاؤ کہ جس جہنم میں تم جل رہے ہو یہ جگہ بہتر ہے یا وہ جگہ بہتر ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہ بہتر ہے یا جس میں تم مصیبت میں مبتلا ہو یہ بہتر ہے؟ ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے کانت لہم جزاء و مسیرہ، اب دونوں کے لیے یہ جو بدلہ ہے نا، جنتیوں کو جو بدلہ ہے ان کے اعمال کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ بدلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے کیا ہے، وہ مسیرہ، اور یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ ٹھہرنے کا مقام ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جو جنتی ہے ان کو ان کے اعمال کا صلہ ہے، مل گیا ہے، اور جو جہنمی ہے ان کو ان کے اعمال کا صلہ مل گیا ہے، اور رہنا اس میں سب نے ہمیشہ ہمیشہ ہے۔
لہم فیہا ما یشاؤون۔ اب یہ جو جنتی ہے نا، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور انعام۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بات بتائی ہے، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے یہ لفظ یقین جانے یہ بلاغت سے نہ بھرا ہوا ہے، بلاغت سے نہ، لفظ چھوٹا سا ہے، بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جنت کے اندر نا وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل میں آئے گا۔ ایک تو نا زبان میں مطالبہ کیا، زبان سے مانگا، زبان سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ دیکھ لیں اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ رب تعالی ہم سب کو یہ صلہ دے گا کہ زبان سے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ زبان سے مطالبہ کریں گے یہ چاہیے، نہیں، بس ادھر جنتی کے دل میں آئے گا، اور ادھر جو اس کے دل میں آیا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور یہ سائنس نے آپ کو بہت کچھ بتا بھی دیا، یعنی جدید سائنس نے پہلے زمانے میں یہ سمجھنے کی ذرا یہ سمجھنا مشکل تھا، اب جدید سائنس نے یہ بتا بھی دیا ہے۔ آپ جو ہے نا یہ جو بچے نہیں اب یہ چلاتے موبائل وغیرہ، تو وہ ایک بچہ جس کو 2-3 دفعہ دیکھ لیتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ جیسے موبائل کو ہاتھ لگاتا ہے نا وہ وہی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا خالدین، اور جو سب اس سے بھی جو بڑی نعمت ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو مطالبہ ہے وہ، دوسری جو اس سے بھی بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ دائمی ہے، دائمی ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، دائمی ہونا بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ایک بندے کو اگر ایک نعمت 1000 سال کے لیے مل جائے نا، 1000 سال کے لیے، تو جیسے جیسے ایک دن گزرتا جائے گا نا اس کے غم میں اضافہ ہوتا جائے گا کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں، کیوں نہیں؟ اس کے غم میں اضافہ ہوگا نا کہ آپ اتنے دن رہ گئے۔ اگر پتہ دیکھو نا، مجھے اور آپ کو یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بڑی بہت کام ہے، اگر بتا دیا جاتا ہے تو اپنے 1 سال پہلے ہی بستر پہ جا کے لیٹ جانا تھا۔ جب 1 سال رہتا نا تو ہم نے جا کر کے بستر پہ لیٹ جانا تھا کہ اب رہ گئے 355 دن، چاند کے حساب سے اب 355 ایک ایک دن کر کے ہم نے گننا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ آگے پھر کیا کہہ رہا اللہ نے؟ یقین جانے قرآن مجید نے ایسے بلاغت کے موتی پرو دیے ہیں کہ دنیا میں وہ قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ قادر ہے، اسے لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے جو وعدہ کیا ہے نا اس وعدے کو نبھانا میری ذمہ داری ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ قادر مطلق ہے، اگر نہ نبھائے تو کوئی اس کا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے تو کمال کر دیا، کہا کانا علی ربک وعدا مسئولا، یہ جو تیرے رب کا وعدہ ہے نا یہ قابل جواب ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں نے پورا کرنا ہے۔ مختار کل ہے، نہ کرے نہ کرے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دیکھ لو وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، میرا وعدہ پورا کر لو، دنیا میں تو میرا وعدہ پورا کرو، اور قیامت کے دن میں تمہارا وعدہ پورا کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے والی جو آیت ہے نا یہ تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا لب لباب بتاتا ہوں، کیونکہ گھڑی مجھے کہہ رہی ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں، لب لباب بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر اگلے جمعے ہوگی۔ لب لباب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا
میں تو یہی کہوں گا اللہ میرے ان بھائیوں کو ہدایت دے۔ وہ ہو سکتا ہے کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ قرآن مجید پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج سے تو 40-50 سال تک ان کا نظریہ یہی تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نئی روشنی آ گئی ہے، لوگ اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ رہے ہیں، جو ہے سلفی حضرات نے اس کے ترجمے کر دیے ہیں، تو یہ تو لوگ پڑھیں گے، ہم کتنا بھی روک لیں۔ اب انہوں نے مجبور ہو کر اپنے ترجمے شروع کر دیے، جس کو آج سے 50 سال پہلے ممنوع قرار دیتے تھے نا، اب وہ جائز کر لیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، اب نا جہاں کہیں ایسی بات ہے نا وہاں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں بت۔ جہاں کہیں بھی یہ تذکرہ ہے نا کہ بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہ پکارو، تو بریکٹ میں کیا لکھ دیتے ہیں، بت۔ لیکن یہ جو ہے آج آ رہی ہے نا، اب اس کا ان کے پاس بت کہنے سے جواب نہیں بنے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے گزارش ہے کہ ذرا جلدی تشریف لائیں، تو یہ تاکہ جو آج کا تسلسل ہے نا وہ اگلے جمعے قائم رہے۔ کہ جو آپ کو میں نے ڈبے لبا بتایا ہے، یہی ایت آ رہی ہے کہ یہ کیسا جواب ہوگا، کیونکہ وہ بت کہنے کی یہاں طاقت ہے نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور میرے ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔